کون کتنا امیر ہے، اس کی علامتی اظہار یہی ہے کہ کسی کے پاس کتنی کرنسی ہے۔ کرنسی شاید انسان کی اہم ترین ایجادات میں سے ایک ہے۔ کرنسی کا ارتقاء کیسے ہوا؟ پیسہ پچھلے کم از کم 4000 سال سے انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس سے کبھی لین دین کے لیے اشیاء اور اجناس کا تبادلہ بطور پیسہ کیا جاتا تھا، مگر یہ تبادلہ کوئی بہت ہی زیادہ اعتماد اور مؤثر طریقہ نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ کو ایک بکری درکار ہے جبکہ اس کے بدلے دینے کے لیے آپ کے پاس فقط گندم ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایسا بکری فروش تلاش کرنا ہوگا جسے گندم درکار ہو۔ یعنی مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بکری فروش کے پاس گندم لے کر گئے اور اسے مثال کے طور پر ایک خنجر درکار ہے، تو پہلے آپ کو خنجر فروش تلاش کرنا پڑے گا اور پھر وہ خنجر لے کر بکری فروش کو دینا ہوگا۔ تبادلے کے ذریعے لین دین میں کسی شے کی موجودگی کے بجائے تمام تر دار و مدار لین دین کرنے والوں کی لین دین کے لمحے میں ضرورت پر ہوتا تھا۔ محققین کے مطابق لگ بھگ 9000 سے 6000 سال قبل مسیح کے وقت دنیا کے بعض علاقوں میں مویشی تک لین دین کے لیے ایک واسطے کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، جبکہ اس کے علاوہ بھی جانوروں کی کھال، نمک، اجناس اور دھاتوں کو تیز دھار بنانے والے مواد بھی لین دین کے لیے واسطے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی صورت میں قیمتی رہیں، تاہم بعد میں آنے والے نظاموں میں ان کی قدر گھٹتی چلی گئی۔ موجودہ کرنسی کے مقابلے میں یہ میڈیم اپنی طلب کی بنا پر قابل تبادلہ تھے۔ مثال کے طور پر اجناس خوراک کے لیے، جبکہ جانوروں کی کھال لباس کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ 3000 سال قبل مسیح میں فوٹیما میں شکل سکہ بطور کرنسی استعمال ہونا شروع ہوا، جبکہ جاپان میں ایک خاص مقدار میں چاول کو قرار دے کر جن سے تبادلے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تقریباً 3000 سال قبل چین میں جدید کرنسی کی جانب ایک قدم آگے بڑھایا گیا۔ یہاں کلہاڑیاں جانوروں کی کھالوں یا دیگر اجناس کے بجائے ان چیزوں کی علامتوں کا استعمال کیے جانے لگا، یعنی اصل چیز دینے کے بجائے۔ اس کا ایک عکس اس بات 700 سے 500 قبل مسیح یونان سے ہندوستان اور چین تک میں سکے رائج ہو چکے تھے۔ ہندوستان اور چین میں سکوں میں چیت کے ذریعے ان کی قدر کا تعین کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ سکے دھاگے یا رسی کے ذریعے باندھ دیے جاتے اور ان کی نقل و حمل بھی آسان تھی۔ یونانی جزیرہ ایجینیا پر غالباً پہلا مہر والا سکہ درج کیا گیا تھا۔ اس جزیرے کے ہمسائے لیڈیا میں جو اب مغربی ترکی کا علاقہ بنتا ہے، سونے اور چاندی کی قدرتی امیزیں یعنی الیکٹروم کے ذریعے سکے بنائے گئے جن پر مختلف جانوروں کے اشکال بطور مہر استعمال کی جانے لگی۔ اس طرح کرنسی کو لیڈیا میں بطور قومی کرنسی استعمال کیا گیا اور اس کے ذریعے تجارت کا عمل شروع ہوا۔ اس طرح یہ دنیا کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک بن گیا۔ شاید یہ دولت ہی تھی کہ سلطان فارس نے ان پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ 600 قبل مسیح میں چین ہی نے کرنسی کی ارتقاء میں ایک قدم اور بڑھایا۔ دھاتی سکے مہنگے اور بھاری ہوتے تھے اور ان کی تیاری بھی مشکل تھی۔ اس کے علاوہ ان کا تجارت کے لیے استعمال بھی بہت آسان نہیں تھا۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے قدیم چین نے کاغذ کا استعمال شروع کیا۔ واضح رہے کہ چین ہی میں ایجاد کیا گیا تھا۔ 13ویں صدی میں جب مارکو پولو چین گئے تو تب تک وہاں پچھلے 1800 برس سے کاغذ بطور کرنسی استعمال ہوتا رہا۔ یورپ 17ویں صدی تک سکوں کو ہی کرنسی کے طور پر استعمال کرتا رہا۔ اس دوران یورپی ممالک دنیا کے کئی ممالک تک میں فتوحات تک کر چکے تھے۔ سکوں کی تیاری اور انہیں اپنے مفتوح علاقوں میں پہنچانا ایک نہایت مشکل عمل تھا۔ سکوں برعکس کاغذ کی کرنسی کی تیاری اور انہیں ترسیل نسبتاً آسان تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یورپی حکومت کی جانب سے کاغذ کا بطور کرنسی استعمال یورپ سے باہر ہوا۔ فرانس نے شمالی امریکہ میں نو آبادیات قائم کی تو وہاں تک سکوں کی ترسیل ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ کینیڈا میں 1685 تک یورپی سپاہیوں کو گورنر کے دستخط والے کاغذ بطور تنخواہ دیا جاتا رہا۔ جغرافیائی طور پر سلطنتوں کا دائرۂ کار وسیع ہوا تو یورپ کا کاغذی کرنسی پر انحصار بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ اقتصادی اور نوآبادیاتی توسط، جس میں دھاتوں سکوں کی ترسیل آسان نہیں رہی تھی۔ کاغذی نوٹ دھیرے دھیرے ایک معیار بن گئے اور یوں دھاگے سکے رفتہ رفتہ ختم ہوتے چلے گئے۔ قیمتی دھاتوں سکوں کے خاتمے کے باوجود کاغذی نوٹ کی قدر سونے اور چاندی کے حوالے سے بھی منسوب جڑی رہی۔ امریکہ میں ڈالر کی قدر کو سونے کے ساتھ جوڑا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے معیار بن گیا۔ یورپ اور دنیا بھر کی کرنسیاں بھی اپنی
قدر کا تعین امریکی ڈالر کی نسبت سے کرتی رہے، جبکہ امریکی ڈالر کی قدر سونے کی قدر سے جڑی رہی۔ 20ویں صدی میں اقتصادی وسعت دنیا میں موجود مجموعی سونے کے حجم سے زیادہ ہو گئی، تو 1971 میں امریکہ نے ڈالر کی سونے کی قدر کو بطور معیار استعمال کرنا ترک کر دیا۔ سونے کے بعد معیار کے خاتمے کے بعد کرنسی کی قدر کا انحصار افراط اور اقتصادی کارکردگی سے جڑی گئی۔ اب آپ کے ہاتھ میں اس وقت روپے کا جو نوٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے ملک کی مجموعی اقتصادیات کا ایک ٹکڑا ہے۔